ہر کام اس گورنمنٹ نے آخری وقت میں کیا ہے، کیوں؟ میں تو دیکھیں، میرا تو اس پارلیمان کے بارے میں یہ جو تھی اس کے بارے میں بڑا مختلف خیال ہے کہ اس سے تو کوئی خیر برآمد ہوئی نہیں. 2 گورنمنٹ آئی اس پارلیمان کے وطن سے، اور دونوں پارلیمنٹ میں آپ مجھے بتائیں کہ عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کوئی ایک قانون آپ کو اگر زبانی یاد ہو، رہ جاتا نا ذہن میں کوئی ایک قانون. یہاں پر اسٹیٹ مشینری، ریاستی منصبدار، ان کو امپاور زیادہ کیا گیا ہے، ان کے پاس بڑی بڑی طاقتیں دے دی گئی ہیں ان کو. تو ایک تو یہ بات ہوگی. میں جو بات کرنا چاہ رہا ہوں نا، جو ابھی آپ نے رانا صاحب سے بات کی تھی، صادق سنجرانی صاحب کی، میں آپ کو ایک خبر دوں. جی. پچھلے 4 دن سے جو ہیں، جو پارلیمنٹ کو کور کرنے والے رپورٹر ہیں، یہ اس کی گواہی دیں گے کہ صادق سنجرانی صاحب جو ہیں وہ ان کے چیمبر کے چکر لگا رہے تھے راجہ ریاض صاحب. اب یہ بڑی مزے کی کہانی ہے کہ وہ کیوں لگا رہے تھے. یہ فرمائشی پروگرام چلا ہے، اور اس فرمائشی پروگرام، وہ جو رانا صاحب نے بات کی نا، بڑی پتہ کی بات کی ہے کہ جہاں پر کوئی بزنس ہوتا ہے وہاں پر سنجرانی صاحب فوٹو سیشن کروانے پہنچ جاتے ہیں. یہ فوٹو سیشن کا انہیں شوق نہیں ہے، یہ ان کے اور معاملات ہیں. ایک پارلیمان میں گروپ ہے بلینئرز کا، یہ اس کو لیڈ کرتے ہیں صادق سنجرانی صاحب. اور پچھلے دور میں ان پارلیمنٹیرینز کو ایسے ایسے بھی واقعات ہوئے ہیں، سینیٹرز کو، کہ 2 پارٹی کی ٹکٹیں ہوئی. ایک باپ پارٹی نے بھی انہی کو چوز کیا، اور پھر پی ٹی آئی نے بھی ان کو چوز کیا. کچھ اس طرح کے بھی سینیٹرز ہیں. تو یہ ایک گٹھ جوڑ ہے بہت بڑا. اور جب اربوں خربوں کی باتیں ہو رہی ہوں تو راجہ ریاض صاحب اگرچہ امیر آدمی ہیں، لیکن دل تے خراب ہوتا ہے نا دیکھ کے اتنے. تو یہ مجھے لگتا ہے کہ اس کے پیچھے کوئی سادہ بات نہیں ہے، یہ ایک ٹھیک ٹھاک کہانی ہے. صادق سنجرانی صاحب جو ہیں وہ معصوم آدمی نہیں ہے اس طرح کے، جس طرح کا ہم ان کو گیج کرتے ہیں. اور راجہ ریاض صاحب؟ راجہ ریاض صاحب کا تو مسئلہ کوئی اور ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ جو کچھ چل رہا ہے نا، راجہ ریاض صاحب والا، انہوں کو ٹائم نہیں ہے، وہ بہت مصروفیت ہے ان کی. دیکھیں کہ یہ جو ہے نا، وہ اس تاثر دور کرنے کی کوشش ہے کہ یہ نورہ کشتی نہیں ہو رہی. جو رانا صاحب نے بات کی ہے وہ مجھے لگتا ہے بات وہی ہے کہ جنہوں طے کرنے والوں نے طے کر لیا ہوا ہے راجہ ریاض صاحب کس کھیت کی مولی ہیں. راجہ ریاض صاحب کو بس یہ کہا جا رہا ہے کہ راجہ صاحب تسی ہن لاہور چلے جاؤ، تسی پشاور چلے جاؤ، تسی ٹائم نہیں آنا، وزیر اعظم کے ساتھ نہیں آپ نے ملنا. صرف تاثر جو ایک قائم ہو چکا ہوا ہے نا کہ نورہ کشتی والا، اس تاثر کو دور کرنے کی ایک کوشش ہے. اور اس کے علاوہ چلیے، یہ تاثر تو مل ہی رہا ہے. خبر کیا ہے آپ کے پاس؟ کون آ رہا ہے؟ اچھا، جو کل رات سے اسحاق ڈار صاحب بڑے ان ہوئے تھے پھر سے، اور وہ جو کیا نام ہے ان کا، سردار یعقوب ناصر صاحب جو بلوچستان والے ہیں، جی. یہ 2 بندے بڑے ان تھے. اس سے پہلے جلیل عباس جیلانی صاحب، وہ ان کا نام چل رہا تھا. لیکن بات وہی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ان میں سے کوئی بھی نہ ہو، کوئی بڑی بات نہیں. عمران شفیق صاحب، دیکھیں جیسے انہوں نے بتایا عدنان عادل صاحب نے کہ کچھ ایسے معاملات ہیں کہ معیشت سیٹل ڈاؤن ہو، جو خارجہ تعلقات ہیں وہ بہتر ہوں. تو ایسی کیا چیز ہے جو کہ پی ٹی آئی گورنمنٹ نہیں کر سکی، پی ڈی ایم حکومت نہیں کر سکی، اب نگران گورنمنٹ سے کروائیں گے یہ لوگ؟ وہ کر سکتی ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ جو ان کوارٹرز میں سوچا جا رہا ہے وہ تو ہے 2 مسئلے. وہ پہلے بھی ہم کئی دفعہ ذکر کر چکے ہیں کہ ایک پروجیکٹ عمران خان نے جو پاکستان کا بیڑا غرق کیا ہے، اس کو ہم نے تھوڑا سا ٹھیک کرنا ہے، اور بلکہ کافی سارا ٹھیک کرنا ہے، اور وہ آپ کو نظر بھی آ رہا ہے کہ ٹھیک ہو رہا ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ جو پاکستان کی اکانومی کا جو زیادہ برا حال ہوا ہے اس کو تھوڑا سا سٹیبل کرنا ہے. تو اس کے لیے جو ہماری جو مین اس وقت پولیٹیکل پارٹی ہے، جس کی گورنمنٹ بھی آپ کہہ رہے ہیں، جس کا وزیر اعظم تھا، اور پاکستان پیپلز پارٹی ذرا ثانوی نمبر پہ آپ رکھ لیں، دوسرے نمبر پہ رکھ لیں. ان کو یہ لگتا ہے، خصوصاً پاکستان مسلم لیگ نون کو، کہ ہمیں سیاسی طور پر بڑا نقصان ہوا ہے. یہ الیکشن جو ہے وہ بر وقت نہ کروا کے، ووٹ آف نو کانفیڈنس والی موو کے فوری بعد جو انتخابات کروانے کا پلان تھا، اور پھر وہ وجوہات جو تھیں ان کی بنا کے اوپر نہیں کروا سکے تھے، تو اس کا بڑا نقصان ہوا ہے. پھر یہ بھی اس وجہ سے ذرا ان کو بھی اچھا لگ رہا ہے کہ چلیں جی 6 مہینے میں ہو سکتا ہے کہ چیزیں کو ٹھیک ہونی شروع ہو جائیں. اور یہ اپنے فٹ پرنٹس بھی رکھنا چاہتے ہیں. یہ جو اسحاق ڈار صاحب کے اوپر زیادہ ایمفیسس ہے وہ اسی وجہ سے ہے کہ یہ ہمارے کریڈٹ میں ہی جائے بات کہ ہم نے تھوڑا سا جو پاکستان کی سانس بحال کی ہے وہ ہماری وجہ سے ہوئی ہے. تو یہ ہیں باتیں، یہ ہیں وجوہات. اب اس کی پولیٹیکل امپلیکیشنز جو ہیں وہ آنے والے وقت میں کیا ہوں گی، کیا نہیں ہوں گی، ظاہر ہے کہ وہ اچھی نہیں ہوں گی. ظاہر ہے کہ آپ پاکستان میں تو جو ہوتی ہے کوئی طاقتور لوگوں کے مزاج کے مطابق پوری ریاست چل رہی ہوتی ہے، اور ہم ماشاءاللہ قوم بھی ایسی ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ اوکے ویری گڈ.
تو اصول، ضابطے، قانون، دستور یہ ثانوی چیزیں بن جاتی ہیں ہمارے یہاں. عمران صاحب جتنے لوگوں کے نام اس وقت فلوٹ ہو چکے ہیں ان کی تعداد بڑی زیادہ ہے، اور جیسے کہ ہم ڈسکس بھی کر رہے تھے کہ سر یہ 50 لوگوں نگران کی وزیر clearance اعظم ہوئی ہے. کو میٹر ہی کوئی نہیں کرتے. میں آپ کو ایک بات لیکن سوال اس میں یہ تھا میرا کہ کیا ان تمام لوگوں کو دیکھیں، وزیر اعظم تو نگران وزیر اعظم کسی ایک بندے نے بننا ہے نا، باقی جو نام ہوں گے کیا ان کو نگران کابینہ میں ایڈجسٹ کیا جا سکتا ہے؟ پتہ یہ تو کرنے والوں کو بہتر پتہ ہوگا. ویسے تو یہاں پر جو دیکھیں یہ جو لائنیں لگ جاتی ہیں نا کہ ان کو اگر موقع مل رہا ہو کوئی مطلب کوئی پوزیشن کوئی نہیں چھوڑتا یہاں پہ. یہ ان میں سے بہت سے ایسے لوگ ہیں جو خود دوڑ کے شامل ہوئے ہیں اس ریس میں. نام ڈلوائے ہیں ان میں سے ایک تو میں نے آپ کو بتا دیا صادق سنجرانی صاحب والا، اور بھی کئی نام ہیں کہ وہ کہیں پہ کنسیڈر ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے. وہ انہوں نے اپنے جس طرح آپ کے میرے کوئی ادھر ادھر بات کر کے نام چلوا دیے ہیں انہوں نے. رائٹ. تو یہ پوزیشنز یہاں پہ کوئی نہیں چھوڑتا، عہدے کوئی نہیں چھوڑتا، تو کوئی بڑی بات نہیں. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ انتخابات جو ہیں ان کے لیے نگران حکومت کا ہونا ضروری نہیں ہے. اچھے انتخابات کے لیے، غیر منصفانہ، غیر جانبدارانہ انتخابات کے لیے، غیر منصفانہ انتخابات آپ صحیح کہنے لگے تھے. اور ہاں لیکن جو الیکشن کمیشن کا اسٹرانگ ہونا ضروری ہے. پوری دنیا میں نگران حکومتوں والے تماشے نہیں ہیں، اور یہ نگران حکومتوں والے اس وجہ سے ہوئے کہ ہم نے 58(2) بھی انسرٹ کر دی تھی پاکستان کے اندر، اور بڑی جلدی کر دی تھی آئین بننے کے بعد. جی تو یہ اب یہ ریاست کے ڈھانچے کے اندر کے ٹیڑھ پن ہے جی جن کو ہماری پولیٹیکل کلاس جو ہے وہ قبول کر چکی ہوئی ہے. بجائے اس کے کہ اس کو بھی دور کرتے، انہوں نے اس کو اور زیادہ جناب وہ نکھار کے پیش کیا. حالانکہ یہ جو نگران حکومت آتی ہے وہ پھر کسی اور کی نگرانی میں ہوتی ہے.